ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ جی لگا کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد یا رسول اللہ اصر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی ببحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین عزیزان ملت اسلامیہ، مختصر سی مجلس ہے، ہم لوگوں کے لیے تو لمبی مجلس ہو جاتی ہے کیونکہ ہم لوگ 11 ہی بجے سے آ جاتے ہیں، بالخصوص مدرسے کے بچے 11 ہی بجے سے آتے ہیں اور آخر میں ان کو جانا ہوتا ہے۔ آپ اور ہم لوگوں کے لیے تو بس 12 ساڑھے 12 بجے پہنچنا ہے، جلدی ختم ہو اور جانا۔ ان موضوع پر بہت ہی تقریریں جگہ جگہ سنتے رہتے ہیں اور ہم لوگ یہیں کے ہیں تو بارہا ملاقاتیں ہوتی رہتی ہے، مگر ضروری ہے کہ جس چیز کے لیے ہم لوگ پروگرام کرتے ہیں اور جو تقریریں ہوتی ہیں اس پر عمل کریں، اور سمجھ بوجھتے ہوئے بھی ہم لوگ غلطیاں کر جاتے ہیں۔ خصوصاً ابھی شادی بیاہ کا سلسلہ چل رہا ہے اور بارہا علماء کرام منع کرتے ہیں کہ ان میں جو غلط طریقے ہیں اس سے پرہیز کریں، اور جو طریقہ ہے اس سے آپ اسلامی طریقے سے اس کو نبھائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ عقیقہ یہ مستحب اور سنت ہے، بچوں کی نیک فعالی کے لیے عقیقہ کرتے ہیں۔ عموماً بچہ پیدا ہونے کے 7ویں روز عقیقہ کیا جاتا ہے، اگر اس وقت حالات اچھے ہوں، پیسے ہوں اور کوئی پریشانی نہ ہو تو، نہیں تو کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں عقیقہ۔ اگر 7واں دن چاہیں تو پیدائش سے 1 دن قبل والا دن آپ لے لیجئے، وہ 7واں دن ہو جاتا ہے۔ بچوں کی تربیت ماں باپ کے ذمہ بہت ضروری ہے، اس کی تربیت کیسی ہونی چاہیے اس پر ہم کو غور کرنا چاہیے۔ آج حال کیا ہے، عقیقہ ہم کر رہے ہیں، کسی بچوں کی عقیقہ یا شادی بیاہ میں خوب زوردار طریقے سے کرتے ہیں اور کسی بچے کو اتنا نہیں کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہو جاتا ہے۔ ہر بچوں کی تربیت ایک طریقے سے ہو، ہر بچوں کے لیے اتنا ہی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو بڑا لڑکا ہوتا ہے اس کے لیے زبردست طریقے سے ہوتا ہے، دوسروں پر نہیں۔ پھر جب یہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ بچے کہیں گے کہ ہمارے لیے کچھ نہیں کیے، میں سوچیلا جیسا تھا، سب کچھ تو اس کے لیے کرتے تھے، سب تو اس کے لیے لاتے تھے۔ تو بچوں کی تربیت ایک طریقے سے ہونی چاہیے اور تعلیم بھی ہونی چاہیے، اور خصوصاً دینی تعلیم پہلے ہونی چاہیے تاکہ بچے اپنے ایمان اور عقیدے کی صحیح و حفاظت کر سکیں۔ تعلیم جب ہوتی ہے تو معاشرے میں خود بخود اصلاح ہو جاتا ہے معاشرے، اور تعلیم اگر نہیں ہے تو یقیناً بچے بڑے بڑے لوگ غلطی پر غلطی کر جاتے ہیں، اس کی زبان خراب ہو جاتا ہے۔ بچوں کی زندگی کے کئی مرحلے ہوتے ہیں، 1 سال سے لے کر 7 برس تک کا ایک مرحلہ ہوتا ہے جس کو آپ گود لینا بولتے ہیں۔ جو ہم نے اس کو گود لیا، کیوں؟ کیونکہ بچے کو انہی وقتوں میں سکھایا جاتا ہے، بچہ ہر چیز اسی وقت قبول کرتا ہے۔
جو آپ بولی بولتے ہیں بچہ اس کو سیکھتا ہے، سمجھتا ہے اور لوگوں کو پہچانتا ہے اور گھر کے رہن سہن کو اپناتا ہے، اس کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے۔ اس پر ہم کو غور کرنا چاہیے۔ عموماً بچے ناقل ہوتے ہیں، وہ نقل کرتے ہیں۔ گھر میں جو بچے ہمارے پرورش پا رہے ہیں وہ ایک ناقل کی طرح ہے کہ وہ نقل کر رہا ہے اپنے گھر والوں کے حرکات اور سکنات کو، کہ گھر والے کیا کر رہے ہیں، کیسے کھا رہے ہیں، کیسے پی رہے ہیں، کس طرح سمجھاتے ہیں۔ تو وہاں ہم کو دھیان دینا چاہیے کہ ان بچوں کے سامنے ہماری زبان کیسے ہے۔ آپ دیکھیے یہاں پر پل کے آگے کچی کھیلتا ہے تو بڑے بڑے لڑکے لوگ سمجھاتا ہے ایسے مانو ایسے مانو۔ اب معاشرے میں کیا سدھار چاہتا ہے؟ یقیناً 3 سال 4 سال کا بچہ ننگا گھومتے رہتا ہے۔ ان بچوں کی تربیت اگر ہم صحیح نہیں کریں گے تو ہم تربیت کیسے اولاد کر سکتے ہیں؟ جیسا ماحول گھر میں بنائیں گے یقیناً بچے اسی طرح ترقی کرتا ہے۔ آج معاشرے میں ہم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہیں اگر یہ ماحول خراب ہو۔ آج اگر ہماری سوچ یہ ہو جاتی کہ جو بچہ ذہین ہے، آج ہم لوگ کمیٹی بناتے ہیں، KGN ویلفیئر ٹرسٹ بناتے ہیں، کبھی سوسائٹی کے نام سے، کبھی کسی کے نام سے بناتے ہیں۔ ان چیزوں پر ہمیں غور کرنی چاہیے۔ کالجوں میں، اسکولوں میں جا کے دیکھیں یا گاؤں میں بچوں کی کوالٹی کو دیکھیں کہ کون بچہ اعلیٰ ذہین کا ہے اور اس کی پڑھائی رک جا رہی ہے، کارن کیا ہے؟ کیا گھر والے پڑھانے لائق نہیں ہیں؟ اگر وہ لائق نہیں ہے تو ہم سب مل کر ان بچوں کو پڑھائیں۔ اگر ہر محلے میں 5-10 بچہ پڑھا لکھا ہوگا، اس کی سوچ بدلی ہوئی ہوگی، اس کی فکر بدلی ہوگی۔ یقیناً آج ہم لوگوں کو چاہیے کہ جس طرح اللہ کے فضل کرتے ہیں، عالم ہی ہے جو اس طرح کرتے ہیں۔ بہت جگہ تو لوگ چھٹی کریں گے اور سوا مہینہ کریں گے، لیکن ماشاءاللہ حافظ مناظر صاحب ایک پڑھا لکھا انسان ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اسلامی طریقے سے کرنا ہے۔ تو میں تو ان سے گزارش یہ کروں گا جس طریقے سے آپ اس کو کر رہے ہیں اسی طرح بچوں کی تربیت اور تعلیم بھی آپ صحیح۔ یقیناً اگر ہم تعلیم یافتہ ہو جائیں گے تو برائیاں دور ہوتی جاتی ہیں۔ بار بار ہم اکثر بولتے رہتے ہیں کہ پڑھا لکھا انسان اور بے پڑھا لکھا انسان اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے یہاں سے عبد المبین کا گھر کسی کو جانا ہو، اندھیری رات ہے اور پاؤں میں چپل نہیں ہے، اس کے بعد وہاں کہے کہ کوئی جائے اور راستے میں پتھر کا ٹکڑا اور 5 بوتل توڑ کر لوگ بکھیر دیتے اور کہے کہ اب جائیے اس راستے میں۔ یقیناً چلنے والا جب چلے گا اندھیری رات میں ہر قدم پر نقصان ہی نقصان ہے، کبھی شیشے کی چبھن سے گھائل ہوگا، کبھی پتھر کی ٹھوکر سے وہ نیچے گرے گا۔ اور ایک انسان کو کہا جائے کہ آپ وہاں جائیے، اسی راستے میں 100 ٹکڑا ہے، 100 کانچ کے بوتل ہیں، بکھیر لیا گیا ہے، آپ کے ہاتھ میں ایک روشنی ہے، لائٹ ہے۔ یقیناً وہ انسان جب وہاں جائے گا، یہ الگ بات ہے کہ 5 منٹ والا راستہ 15 منٹ طے کرنے میں لگائے گا، مگر وہ انسان اس روشنی کے سہارے سے وہ چل جائے گا۔ ہر قدم پر وہ روشنی دیکھے گا، یہاں کانچ نہیں ہے، یہاں پاؤں رکھو، یہاں پتھر نہیں ہے، یہاں پاؤں رکھو، اور بچتے بچتے وہ انسان اس مقام تک پہنچ جائے گا۔ اور جس انسان کے پاس روشنی نہیں ہے اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ جہاں پاؤں رکھ رہا ہوں وہاں شیشہ ہے یا پتھر ہے، ہر قدم پر اس کو نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یقیناً اسی طریقے سے ایک پڑھا لکھا انسان اور بے پڑھا لکھا انسان، ایک پڑھا لکھا انسان وہ سمجھتا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اور بے پڑھا لکھا انسان اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے، پھر وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے۔ تو میرے دوستو ضروری ہے تعلیم اور تربیت صحیح طور پر کرنا کہ آپ کے سامنے اگر کوئی بچہ ہے اس کی تربیت ایسی کیجئے کہ وہ لب و لہجہ اور اس کے اندر ادب ہو کہ وہ بڑوں کا لحاظ کرنے لگے۔ آج ہے آپ میٹنگ میں کہیں بیٹھتے ہیں، بڑے لوگوں کے سامنے چھوٹوں کی زبانیں کیسی چلتی ہے، آپ بولتے ہو کہ غضب ہو گیا ہو۔ آج کل کے لیکن سب ہم لوگ کے سامنے زبان یہ بڑھاوا ہم لوگوں نے دیا ہے۔ آج وہ بدتمیز اگر بنا ہے تو ہماری لاپرواہی کی وجہ سے بنا ہے۔ آج اگر ان بچوں کی ہم شروع ہی سے صحیح تربیت کر دیتے اس کو اتنی ہمت نہیں ہوتی زبان لڑانا۔ آج دیکھیے چھوٹے بڑوں کا لحاظ ختم ہو گیا۔
ادب تہذیب ختم ہوتا جا رہا ہے. کارن کیا ہے کہ ہم صحیح اس کی تربیت نہیں دے سمجھتے. کیا ہم میں سے کسی کو سمجھ نہیں؟ ہر ایک کو سمجھ ہے. شادی بیاہوں میں دیکھیے سب سمجھتے ہیں, تقریریں سنتے ہیں, کئی کلومیٹر دور جا کر کے لوگ جلسہ سنتے ہیں. حال یہ ہے کہ سن تو لیتے ہیں, عمل نہیں ہو پاتا. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.